السلام علیکم. آج ہم آزاد کشمیر کے موجودہ صورتحال کے اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کشمیری مصنف اور دانشور شیراز کیانی صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور کشمیر جیسے حساس ترین موضوع پہ جو آج کل پوری دنیا کے لیے ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا. کیانی صاحب ہمیں تھوڑا بتائیں کہ حکومت پاکستان اور کشمیری لیڈرشپ ایسا کیا کرے کہ وہاں امن ہو؟ دیکھیے، آزاد کشمیر میں وہی ہو رہا ہے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جس طرح پوری دنیا کے حالات اس وقت بدل رہے ہیں، اسی تناظر میں کشمیر کے حالات بھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ حقوق کے حوالے سے ساری ایک نئی بیداری کی لہر جا رہی ہے. آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں، آپ انڈیا دیکھ لیں، آپ سری لنکا دیکھ لیں، آپ نیپال دیکھ لیں، تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر کشمیر اور پاکستان پہ بھی آنا ہے. کیا دھرنے سے کشمیریوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان؟ اچھا، اس حوالے سے جو ہے جو پوری دنیا میں حالات چینج ہو رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کشمیر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر یہ ہمیشہ مزاحمتی تحریکوں کا حصہ رہی ہے. تو ایک ایسا خطہ جنہوں نے ایک صدیوں سے لڑائی کی ہو یا اپنے حقوق کی بیداری کے لیے جدوجہد کر رکھی ہو، تو اس کا اثر یہاں بھی آنا تھا. کشمیر ایکشن کمیٹی بیسیکلی 2019 سے سٹارٹ ہوئی اور یہ بہت لوکل سطح کی تھی. اس میں اس وقت ایک ضلع کی حد تک کے بجلی کے، پانی کے اور دیگر جو مسائل جو پورے پاکستان کے مسائل بھی ہیں ان کے حوالے سے چیزیں تھیں. اور 2023 میں سپٹمبر سے پھر اس نے پراپر ایک تحریک کی شکل اختیار کی. اب آپ ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھیں گے کہ اس کا کوئی صدر نہیں ہے، اس کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر ضلع کے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی سطح پر اس کی جد و جہد کر رہے ہیں. جب 2023 میں کمیٹی فارم ہوئی تو پونچھ ڈویژن میں جو ہے وہ عمر نذیر کشمیری صاحب نے اس کو لیڈ کیا. مظفر آباد سے جو ہے وہ میر صاحب تھے. اسی طرح جو ہے امان کشمیری صاحب تھے، خواجہ مہران صاحب تھے. مختلف اضلاع کے لوگ ہیں، جیسے میرپور ڈویژن سے خواجہ مہران تھے. امان کشمیری صاحب جو تھے وہ پلندری سے بلانگ کرتے تھے. اس طرح سے یہ مختلف اضلاع کی تحریک ہو گئی. اچھا، یہاں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میڈیا میں اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ کشمیر میں. دیکھیے، یہ پورے کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف پونچھ ڈویژن میں ہو رہا ہے. اور پونچھ ڈویژن کے جو کیپٹل ہے راولاکوٹ، یہ ساری موومنٹ وہاں سے اب مینیج کی جا رہی ہے. باقی ریسنٹلی ابھی الیکشن میں میرپور ڈویژن میں تو وہ الیکشن بخیر و عافیت ایک دو انسیڈنٹ ہوئے ہوں گے، مگر کسی نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. یہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ جو مزاحمتی تحریک ہے وہ پورے کشمیر میں نہیں ہے. اسی طرح مظفر آباد میں بھی صورتحال نارمل ہے. تو یہ بیسیکلی اس وقت صرف پونچھ سے آپریٹ ہونے والی ایک تحریک ہے جو بیسیکلی عوامی تحریک ہے، اور جہاں پہ مختلف ضلعوں سے لوگ آ کے اس تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں. کشمیر میں سوشل احتجاج پرتشدد کب اور کیوں ہوئے؟ دیکھیے، کوئی بھی تحریک ہوتی ہے، اگر آپ کراچی میں MQM لے لیں، انڈیا میں آپ BJP لے لیں، آپ پوری دنیا میں کہیں بھی وہ کریں گے تو جب اس کا حجم جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈز یا اس کی پاور ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. لیکن جب وہ ایک ہائپ کریٹ کر لیتی ہے، لائک ریسنٹلی آپ نے دیکھا کاکروچ جنتا پارٹی ایک ہی دن میں فارم ہوئی اور ایک ہی دن میں اس کا سوشل میڈیا پہ ریکارڈ توڑ دیے، اور اگلے 2 مہینوں میں انہوں نے انڈیا کا جو ہے وزیر تعلیم مستعفی کرا دیا. وجہ کہ پاور ان کے پاس آ گئی. سیم صورتحال کچھ جو ہے وہ کشمیر میں ہے کہ جب 2023 میں گورنمنٹ نے مطالبات تسلیم کر لی اور گورنمنٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ تحریک جو تھی وہ عوامی تھی. اور پونچھ ڈویژن کی میں آپ کو ایک تاریخ بتا دوں، یہ 100 سال میں کہ یہاں سے جتنی بھی آزادی کی تحریکیں یا پھر 1947 میں جو جنگ کا جو آغاز ہے وہ سارا اسی ڈویژن نے کیا ہے. اسی ڈویژن سے ورلڈ وار 2 میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ جنگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. تو بیسیکلی یہاں کے لوگوں کا مزاج ایک جنگجوانہ مزاج ہے.
جس کی وجہ سے یہ تحریک زور پکڑی. اور جب تحریک زور پکڑ گئی ہے تو جب کوئی بھی تحریک زور پکڑ لیتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس میں انتشاری ٹولہ بھی آتا ہے, پھر اس میں انٹرنیشنل جو ہے وہ سازشی جو عناصر ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اب یہ اس اسٹیج پہ آ گئی ہے جہاں پہ جو بیسیکلی نہ ان کے حقوق غلط ہیں نہ ان کی ڈیمانڈز غلط ہیں, مگر وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اب انٹرنیشنلی وہ ہائی جیک تحریک بھی نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرتشدد اس میں وہ ہو گئی. اس میں دیکھیں جو سب سے میجر فیکٹر ہے پوری دنیا میں, اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو جغرافک ایلوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر بہت اہمیت رکھتا ہے, اور پاکستان کی کشمیر کو لے کے 2 دفعہ انڈیا سے جنگیں ہو چکی ہیں. تو بیسکلی اگر کسی کا انٹرسٹ ہے اس تحریک سے, اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ انڈیا کو پہنچ رہا ہے. اب دیکھیں یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انڈیا کبھی بھی آ کے بینر لگا کے کھڑے ہو کے کوئی کسی تحریک کو ہائی جیک نہیں کرتا. وہ وہیں کے لوگوں کو یا وہیں کی چیزوں کو یا باہر سے لوگوں کو ریپیوٹ کر کے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے اس تحریک کو یا اس سازش کو وہ پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. اچھا اس تحریک میں جو بنیادی چیز ہے اس میں دیکھیے, اس میں بیسکلی جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت یہ تحریک میں نے کہا کہ سوشلی ایک تحریک تھی اور بہت ویلڈ پوائنٹ تھے. ابھی بھی ریاست کے 38 پوائنٹ جو ہے وہ غلط نہیں ہیں, جو کشمیر کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈز غلط نہیں ہیں, مگر یہاں مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ان ڈیمانڈز کو پورا کرانے کے لیے جو پروسیجر ہے اس میں بہت مسائل ہیں. مثلاً 12 سیٹیں ختم کرنے کے لیے نہ تو کسی وزیر کے پاس اس کا اختیار ہے نہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست جموں اینڈ آزاد کشمیر ایک ہی ہیں, تو اب اگر ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو نمائندگی اگر ان کی ختم کر دی جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر 2 الگ الگ ریاستوں میں اس کا بٹوارا ہو گیا, جو کہ کسی بھی صورت اہل کشمیر کو منظور نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس تحریک میں جیسے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے وہ ایک تحریک ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آزاد ریاست جموں کشمیر کے حامی ہیں. وہ دیکھیں وہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کبھی بھی کسی ملک کا حصہ نہیں رہی ہے اور ہمیشہ ایک خود مختار ریاست رہی ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ 1947 کے بعد ریاست کی جغرافیائی حدود وہ تقسیم ہو گئی ہیں اور ان کے جو سرکمسٹانسز ہیں, حالات ہیں, وہ اس طرح نہیں ہیں. 2 ایٹمی ریاستیں ہیں, دونوں ملک جو ہے 2 جنگیں لڑ چکے ہیں اس کے اوپر, تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. پھر جو مقدمہ ہے وہ آپ کا اقوام متحدہ میں الگ سے چل رہا ہے, تو ایسے میں جو ہے وہ خود مختار کشمیر کی بات کرنا کوئی اتنا آسان والا نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ خود مختار ہو جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر ہم آزاد کشمیر کو خود مختار کر بھی لیں تو اس کے باوجود جو ہے مسائل حل نہیں ہونے, کیونکہ دوسری طرف جو کشمیر کا ٹکڑا ہے وہ بھی ریاست کا ہی حصہ ہے. اب دیکھیے جو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جیسے جیسے یہ بڑھتا گیا اور اس میں کچھ ریاست آزاد کشمیر کے جو 50 سالوں کے جو سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی اس تحریک کو ریاست پاکستان کے اگینسٹ استعمال کیا ہے, اور انہوں نے بھی اس چیز کو کوشش کیا ہے کہ معاملات خراب رہیں تاکہ ان کا بھی روزی روٹی چلتا رہے. جہاں پہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ دیکھیے ریاست پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے تحفظ کے لیے ہر وقت کھڑی رہتی ہے. جو بار بار ایک لفظ یوز کیا تھا قابض. دیکھیے قابض جو فوج ہوتی ہے وہ آپ کو اختیارات نہیں دیتی. دیکھیے بجلی جو ہے وہ کشمیر میں سب سے زیادہ سستی ہے, 2 سے 3 روپے یونٹ وہ دی گئی. آٹا جو ہے وہ ہمیں سستا دیا جا رہا تھا. ہمارے سب سے زیادہ لوگ جو ہے آزاد کشمیر کے وہ بیرون ملک روزگار کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور فوج میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فوج ہے جس کو قابض کہا جا رہا ہے اس میں تو میجر جو رینکس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں. اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے وزیرستان میں جہاں جہاں انڈیا کے اگینسٹ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں بھرپور کردار ادا کیا ہے.
ہمارے لوگ جو ہے وہ فوج میں 4 اسٹار جنرل تک گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی فوج قابض ہے یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. فوج ہماری اگر جموں کشمیر یا لائن آف کنٹرول سے پیچھے ہٹ جائے تو مجھے بتائیں کہ ہم کشمیری یا جو کشمیری ہیں ان کے پاس کیا وسائل ہیں یا ان کے پاس کیا ہے وہ ان سے لڑیں گے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ جو مودی ہے یہ نیتن یاہو کی چائنا کاپی ہے. جو نیتن یاہو کرتا ہے وہی یہ کرتا ہے. اگر یہ پاک فوج وہاں دفاع نہ کر رہی ہو, اگر وہ یہ وہاں ڈپیوٹ نہ ہو تو آزاد کشمیر کا ریاست ہی نہیں رہے گی. انڈیا اس کے اوپر قبضہ کر کے وہ دونوں کو جوڑ کے وہ ویسے ہی اس کو انڈیا کا حصہ بنا چکا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے جو انڈیا کی طرف سے کرایا جا رہا ہے قابض فوج, یہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت ہے. اور میرا نہیں خیال کہ جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی فوج سے کوئی اختلاف ہے یا وہ ان سے کوئی وہ چیز کرتے ہیں. اور بارہا جو ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں وہ یہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی ریاست سے یا ریاست پاکستان کے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کیا وجہ ہے. دیکھیے حکومت پاکستان کی طرف سے 2 چیزیں نہیں کی جا رہی یا نہیں کر پا رہے. ایک وہ مؤثر سوشل میڈیا پہ جو کشمیریوں کو سہولیات دی ہیں, جو پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے, اس کی تشہیر نہیں کی جا رہی, نہ ہی کہ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر پر جو مقامی سطح پر جو انٹلیکچوئلز ہیں جن کی ایک معاشرے میں حیثیت ہے ان کو مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنایا جا رہا. تیسرے نمبر پر جو سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے وہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی چلائے جا سکتے ہیں, تو اس کو انڈیا کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ سوشل میڈیا ہینڈلنگ کی لوگ ہیں, تربیت ہے, وسائل ہے. تو وہ جو سوشل میڈیا چلایا جا رہا ہے وہ سارا میجورٹی اس میں جو پاکستانی عوام پاکستانی فوج کے خلاف جو بھی موقف دیا جا رہا ہے یہ وہاں سے رن کیا جا رہا ہے. دیکھیے 1947 سے لے کے اور جب تک مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان اور سردار ابراہیم خان حیات رہے, ریاست نے کبھی بھی اینٹی پاکستان سلوگن نہیں لگایا اور نہ ہی خود مختار کشمیر کی تحریک یا اس طرح کے کسی نعرے کو وہاں پذیرائی ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت پاکستان کی طرف سے بھی کوتاہی ہے کہ وہ جو کشمیریوں کا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ تھا اس کی پذیرائی کو روک دیا گیا. ریاست میں مسلم کانفرنس اس کے لیے بڑا ایک ایکٹیو ہتھیار تھی, مگر وہ 2008 کے بعد سے مستقل وہ پیچھے چلی گئی. تو جب وہ پیچھے چلی گئی تو دنیا کے جو تحریکوں کے اثرات تھے وہ آزاد کشمیر میں بھی آئے. اس کی وجہ سے جو جنزی ہے جسے آپ کہتے ہیں یا جو لوگ تھے وہ ان کو آگے آنے کا موقع ملا اور پھر یہ ایک پرتشدد تحریک میں بدل گئی. کیانی صاحب ہمیں تھوڑا بتائیں کہ حکومت پاکستان اور کشمیری لیڈرشپ ایسا کیا کرے کہ وہاں امن ہو. دیکھیے حکومت پاکستان کو میرا جو ایک چونکہ میں خود پنچ سے تعلق رکھتا ہوں اور پنچ کے لوگ جو ہے وہ بہت غیور اور بہت جو ہے وہ باصول اور بہت ہی زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیے کہیں بھی طاقت کا استعمال جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ جو ہے مسائل آئیں گے. اور میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تحریک اب اس ہائپ پہ چلی گئی جسے نچلے لیول پہ اتنی پذیرائی ملی ہے. اس کی وجہ سے اب اس میں جو ہے پرتشدد عناصر انڈیا, امریکہ اور دیگر جو دنیا بھر کے جو لوگ پاکستان کے مخالف ہیں, جو پاکستان کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے, جس طرح بلوچستان میں کیا جا رہا ہے, جس طرح دیگر پاکستان کے ایریوں میں کیا جا رہا ہے, اسی طریقے سے اس تحریک کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں دیکھیے ایک تو حکومت پاکستان کو سب سے پہلے مؤثر سوشل میڈیا مہم چلانی چاہیے جس میں وہ اقدامات جو کشمیریوں کے لیے وہ کیے ہیں انہوں نے 75 سالوں میں اور جو وہ کر رہے ہیں اس کی تشہیر کی جائے. دوسرے نمبر پر ریاست میں ان سیاستدانوں کو جو کہ ذاتی مفادات کے لیے ریاست جو ذاتی فوائد کے لیے ایکشن کمیٹی یا جو عوام کے جذبات کو بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ جزا و سزا کا عمل شروع کیا جائے, ان کو پیچھے کیا جائے. اور تیسرے نمبر پر جو فیک میڈیا
یا فیک جو چیزیں چل رہی ہیں جو انڈیا سے مینیج ہو رہی ہیں, جو مڈل ایسٹ اور گلف سے مینیج ہو رہی ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. اس کے علاوہ جو ریاست کے پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو ماڈریٹ طبقہ ہے, جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے, ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے, ان کو مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے, ان کے تھرو جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کی جائے. دیکھیے جو دھرنے میں میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں, دھرنا صرف راولاکوٹ, دریگ, کھائی گلا اور علی سوجل یہ ڈسٹرکٹ پونچھ جو ہے یہ اس کی حدود تک ابھی تک چل رہا ہے. لیکن جب ہم میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں تو کشمیر پورا نہیں ہے, ریاست خالی پونچھ کشمیر نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس چیز کی بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر باقی کشمیر کھلا ہوا ہے تو وہاں کے لوگ جو ہے ان کو بھی مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے. جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کو جو ہے آگے بڑھا کے ان سے بات چیت کرائی جائے. دیکھیے حل جو ہے وہ بات چیت کے تھرو ہی حل ہونا ہے. پھر پاکستان سے ان لوگوں کو جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, جو ایک مقام رکھتے ہیں, جنہوں نے جن کی جو دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہوں, ان کو آگے لایا جائے. اور فورسز کا بھی استعمال اس حد تک نہ کیا جائے جس سے وہاں شاتیں ہوں. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی تحریک ہوگی جب وہاں اس پہ جب انتشاری ٹولہ ہوگا تو ان کو بھی لاشیں کیش کرانی ہوتی ہیں کسی بھی تحریک میں وہاں کا نہیں کہہ رہا. تو جب آپ کسی کو موقع دیں گے تو اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. دیکھیے کشمیر میں لیڈرشپ کا اس وقت فقدان ہے. کشمیر میں سردار ابراہیم اور سردار قیوم خان کے بعد اس وقت تک لیڈرشپ کا وہ خلا پر نہیں کیا جا سکا. دیکھیے آپ سردار عتیق کی بات کریں تو وہ سائیڈ لائن ہے, مسلم کانفرنس 2008 کے بعد کسی منظرنامے میں نہیں ہے, کسی اس میں نہیں ہے. اسی طرح جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے اور مسلم لیگ نون, تو یہ پاکستانی جماعتیں. دیکھیے ریاست میں پاکستان کا جو کشمیر بنے گا, پاکستان کا موقف تھا, اس کو پروان چڑھانے میں مسلم کانفرنس نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. اور اسی طرح سردار ابراہیم خان کی بھی بہت قربانی ہے. تو ریاست کو جو ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کاز کے اوپر کام کیا, ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے اور ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر میں اس وقت لیڈرشپ کا شدید فقدان ہے.